حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیونکہ اس وقت آپ کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھا۔ آپ کی شہادت سے 2 سال پہلے حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھا بڑا خوبصورت چہرہ تھا، نور نظر آ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ابھی اس کا کوئی نام نہیں رکھا، آپ تجویز فرما دیں۔ تو آپ نے ان کے مطابق جس طرح کی ان کی صورتحال نظر آ رہی تھی، تو چہرے پر نورانیت نظر آ رہی تھی، آپ نے اسی طرح نام بھی نورانی رکھا۔ فرمایا اس کا نام ہم نے حسن رکھ دیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کو پھر گٹی بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے پھر دعا بھی فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، یا اللہ حسن کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو لوگوں کے اندر بھی محبوبیت کا مقام عطا فرما۔ تو اس طرح آپ کی ولادت بسعادت جو ہے وہ اس کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جن کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے اور جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، آپ نے جب گٹی دی اور نام تجویز کیا اور دعا فرمائی تو پھر آپ اندازہ لگائیں حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی زندگی کے اندر اس کا کتنا اثر ہوگا۔ اور پھر اثر ہوا بھی کہ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ پھر اس کے بعد اپنے وقت کے بہت بڑے امام بنے۔ آپ نے ابتدائی طور پر مدینہ المنورہ میں ہی قرآن کریم حفظ کیا تھا، اور احادیث کا علم بھی آپ نے مدینہ المنورہ میں ہی حاصل کیا۔ تقریباً عرصہ 14 سال یا بعض حضرات نے 17 سال لکھا ہے، آپ نے یہ عرصہ مدینہ المنورہ میں گزارا۔ وہاں پر بے شمار صحابہ کرام سے ملاقات کی، زیارت کا شرف حاصل ہوا، ان کی صحبت میں بیٹھے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی، اور ان میں سے 70 صحابہ بدری صحابہ تھے۔ ان کی صحبت اختیار کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، ان سے علم بھی آپ نے حاصل کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس شخصیت نے صحابہ کرام کی صحبت حاصل کی، صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور 70 بدری صحابہ کرام کی زیارت بھی کی، تو ان کے علم کا اور ان کے تقوی کا اور ان کے ورع کا کیا مقام ہوگا۔ 14 یا دوسری روایت کے مطابق 17 سال آپ نے مدینہ المنورہ میں ہی گزارے، اور آپ کے والدین نے غلامی کی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام بنے، علمی شان کے اندر بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ آپ نے اپنی غلامی والی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنی خاندانی کیفیت کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے محنت کی اور آپ نے خوب کوشش کی۔ لیکن آپ کو یہ کمال حاصل تھا کہ آپ کی غلامی کسی عام شخص کی غلامی نہیں تھی، بلکہ اس بارگاہ کی غلامی حاصل تھی جہاں جس بارگاہ کا سب کو غلام ہونا چاہیے، جس بارگاہ کی غلامی دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کے تو دربان بھی جبریل امی ہیں۔ آپ نے مدینہ المنورہ میں 14 سال یا دوسری روایت کے مطابق 17 سال گزارے۔ اس کے بعد آپ کے والدین بصرہ کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ نے بصرہ میں جا کر بھی بہت سارے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، دین کے اندر آپ ترقی حاصل کرتے رہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے کاروبار بھی شروع کیا، تجارت شروع کی۔ آپ کا موتیوں کا اور جواہرات کا کاروبار تھا، اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ عروج حاصل کیا، بہت بڑے تاجر بنے۔ کوئی عام چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، بلکہ آپ انٹرنیشنل لیول کے تاجر تھے۔ آپ کی تجارت جو تھی وہ بڑے بڑے وقت کے وزراء اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ ہوتی تھی۔ آپ کا مال جو ہے وہ بیرون ممالک جاتا تھا، یونان کی طرف جاتا تھا، استنبول جاتا تھا، روم جاتا تھا، اور وہاں کے وزیروں کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ کاروباری تعلق تھا، ہائی سوسائٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو گیا، اتنا آپ کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر آگے بڑھ گئے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ آپ بہت زیادہ جو وقت تھا وہ کاروبار کو ہی دیتے تھے، تجارت کو دیتے تھے۔ دوسرا جو آپ نے
علمی جواہرات حاصل کیے تھے، قرآن و سنت کے موتی حاصل کیے تھے، مدینہ المنورہ میں رہ کر اس کی طرف آپ کی توجہ ذرا کم ہونے لگی، اس کو ٹائم کم آپ دے رہے تھے، زیادہ آپ کا جو وقت تھا وہ تجارت کے اندر ہی گزرنا شروع ہو گیا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ آپ سے دین کا کام لینا تھا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا آپ کو عطا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین میں لگا دے، اس دعا کو بھی اللہ نے اس کا رنگ آگے ظاہر کرنا تھا۔ ظاہر ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت دعا دیں تو اس کا نتیجہ پھر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا سبب پیدا کیا کہ ان کا دل دوبارہ بدل گیا اور وہ دین کی خدمت میں لگ گئے۔ اس کا واقعہ یوں پیش ہوا کہ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ جب روم کی طرف گئے مال لے کر، وہاں کے وزیر کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت وہ وزیر جو ہے کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک ہی گھوڑے پر دونوں سوار ہو گئے، چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت خیمہ لگا ہوا ہے، اس پر جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں عجیب صورتحال دیکھی کہ وہاں پر بڑے بڑے جو فوجی تھے وہ مسلح ہو کر وہاں پر آ رہے ہیں اور چکر کاٹ رہے ہیں، اس خیمے کا طواف کر رہے ہیں، اور پھر کچھ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہاں پر بڑے بڑے علماء اور صوفیاء آتے ہیں، وہ بھی وہاں پر کچھ کہہ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وقت کے بڑے بڑے حکماء اور اطباء وہاں پر حاضری دیتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر خود بادشاہ وہاں پر آتا ہے، اس کے وزیر آتے ہیں، اور بڑی بڑی اس کی جو خوبصورت کنیزیں ہیں وہ وہاں پر آتی ہیں، کچھ کہہ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے یہ ساری صورتحال کا ملاحظہ کیا تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو خیمہ ہے اس کے اندر بادشاہ وقت کے بیٹے کی قبر ہے۔ اس کا بیٹا بڑا خوبصورت تھا، نوجوان تھا، بہادر تھا، وہ جوانی کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اس طرح اس کا عالی شان جو ہے قبر بنائی، اس کے ارد گرد یہ خیمہ جو ہے وہ گاڑا گیا ہے۔ ہر سال یہاں پر لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، بڑے بڑے وزیر آتے ہیں، امیر آتے ہیں، حکماء آتے ہیں، علماء آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فوج آئی تھی پہلے، انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ اے بادشاہ وقت کے بیٹے، اگر تمہیں جنگ کے ذریعے تمہاری زندگی بچ جاتی تو ہم جنگ کر کے، لڑائی کر کے تمہیں بچا لیتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی جھگڑ نہیں سکتا، وہاں پر جنگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر علماء آئے، انہوں نے یہ کہا، صوفیاء آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر دعاؤں کے ذریعے تمہاری زندگی بچ سکتی تو ہم دعائیں کر کے تمہاری زندگی بچا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ پھر اس کے بعد حکماء جو آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے، علاج معالجہ کے ذریعے تمہاری زندگی بچائی جا سکتی تو ہم تمہاری زندگی بچا لیتے۔ تو پھر آخر میں بادشاہ وقت آتا ہے اور وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ اے بیٹے، میں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، لہٰذا تمہیں اب پورے سال کے لیے سلام ہو، سال کے بعد ہم دوبارہ پھر تم سے ملاقات کریں۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے یہ جو واقعہ پیش آیا آپ کی زندگی کا، جب آپ بہت بڑی تجارت اور کاروباری زندگی کے اندر مصروف ہو چکے تھے، تو یہ آپ نے جب کیفیت ملاحظہ کی، مشاہدہ کی، تو آپ کے دل کے بدلنے کا یہ باعث بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ زندگی فانی ہے، ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو آپ نے پھر اپنا ارادہ جو ہے وہ بدل لیا اور دوبارہ سے دین متین کی خدمت کے اندر مصروف ہو گئے۔ بصرہ کے اندر آپ نے وعظ اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہاں پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر آپ وعظ کے لیے نہ جاتے، اور پھر باقاعدہ طور پر وہاں بصرہ کی جو مسجد تھی اس کو آپ نے اپنا مسکن بنا لیا، آپ وہاں پر اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے اور آپ وعظ اور تبلیغ فرماتے تھے۔ آپ کی جو تبلیغ تھی اس میں خصوصیت یہ تھی کہ آپ موقع کی مناسبت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اس وقت کے لوگ اور وہاں بصرہ کے لوگ چونکہ بہت زیادہ امیر کبیر تھے، بڑے تاجر تھے، دنیا دار تھے، مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی، تو اس لیے آپ اپنے مواعظ کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر
زیادہ سے زیادہ فکر آخرت کا درس دیتے تھے، آخرت کی طرف توجہ دلاتے تھے اور لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کوئی عام واعظ نہیں تھے بلکہ مستند واعظ تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سند عطا فرمائی تھی، باقاعدہ اجازت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں آپ نے بصرہ کا دورہ کیا، 3 دن کا دورہ تھا، تو اس میں آپ نے سارے حالات کا مشاہدہ کیا، وہاں کے واعظین کو بھی دیکھا، خطباء کو بھی دیکھا، بہت سارے ایسے لوگ جو نااہل تھے اور ممبروں پر چڑھ کر واز کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ممبر سے نیچے اتارا اور کئی لوگوں کے جو ممبر تھے وہ وہاں سے اکھاڑ دیے۔ ایک سے آپ نے پوچھا تم واز کہتے ہو، بتاؤ ناسخ و منسوخ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اس کے پاس اس کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی معلومات نہیں تھی، تو آپ نے اس کو بھی سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ پہلے علم حاصل کرو، اپنے اندر اہلیت پیدا کرو، پھر جا کر واز کر۔ تو اسی طرح آپ چیک کرتے کرتے حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی مجلس میں بھی تشریف لے آئے۔ وہاں پر آپ نے چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون آئے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے واز شروع کر دیا۔ جب آپ واز فرماتے تھے تو آپ پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، کون بیٹھا ہوا ہے، کون آ رہا ہے، کوئی بڑے سے بڑا امیر وزیر، بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ کی مجلس میں ہوتا تو آپ اسی طرح واز کرتے تھے جس طرح عام حالات میں آپ واز کرتے تھے، کسی کا آپ پر کوئی خوف طاری نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس واز کے اندر حجاج آ گیا جو وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر آدمی تھا۔ مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے امتحان کا وقت آ گیا ہے، اب پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے جب دیکھا تو آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اپنے واز کو اسی طرح جاری رکھا، نہ اس کی طرف کوئی توجہ کی، نہ کوئی اس کا استقبال کیا، نہ کوئی اس کا نام لیا، بلکہ جس طرح آپ روٹین میں واز فرماتے تھے اسی طرح آپ واز کرتے رہے۔ جب آپ کی نشست مکمل ہو گئی، واز مکمل ہو گیا، تو حجاج کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگو، اگر تم واقعی مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو، مرد خدا کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو حسن بصری کی زیارت کر۔ یہ وہ شخصیت ہیں جس جگہ پر یہ ہوں گے وہاں پر لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ جب واز فرماتے تھے تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی طرف ہوتی تھی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لا یخافون لومۃ لائم کی عملی تفسیر تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی مجلس میں آئے تو آپ پردہ اوڑھ کر بیٹھ گئے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے واز اسی طرح جاری رکھا۔ جب آپ نے واز مکمل کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، تم یہ بتاؤ کہ تم عالم ہو یا طالب علم ہو؟ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے جب یہ سوال سنا تو آپ نے فرمایا، بڑا خوبصورت دانائی کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، نہ میں عالم ہوں نہ طالب علم ہوں، بلکہ جو احادیث، جو علم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے میں نے حاصل کیا ہے، ازواج مطہرات سے حاصل کیا ہے، مدینہ المنورہ میں رہ کر جو احادیث میں نے سنی ہیں وہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ چونکہ آپ نے مدینہ المنورہ میں صرف صحابہ سے ہی علم حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خیرہ چونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی تو ان کے گھر میں بھی آپ کا آنا جانا تھا، وہاں سے بھی آپ نے تربیت پائی، علم حاصل کیا، بہت سارا فیض حاصل کیا، دعائیں بھی حاصل کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کو یہ دعا دیا کرتی تھی کہ یا اللہ حسن بصری کو وقت کا امام بنا دے، لوگوں کا رہنما بنا دے۔ تو جن کے لیے ام المومنین دعا فرماتی ہوں تو وہ کتنے بڑے اپنے وقت کے مبلغ ہوں گے، رہنما ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا جواب سنا تو بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے پھر باقاعدہ آپ کو اجازت عطا فرما دی کہ تمہیں واز کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو
وضو نہیں کرنا آتا تھا، جو ممبر پر بیٹھ کر واز فرماتے ہیں، اور جن کا واز سننے کے لیے صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی آپ سے واز حاصل کرتے تھے، جنات بھی آپ سے آ کر تبلیغ لیتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے۔ بصرہ کے بزرگ حضرت عبداللہ بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بصرہ کی جامع مسجد جہاں حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ ہوتے تھے وہاں نماز فجر کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے بند ہیں، لیکن اندر سے آمین کی آواز آ رہی ہے، کوئی بلند آواز میں آمین کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے عقیدت مند، ان کے ارادت مند مریدین بیٹھے ہوں گے، وہ دعا فرما رہے ہوں گے اور وہ آمین کہہ رہے ہوں گے۔ میں باہر انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ ابھی وہ فارغ ہوں گے پھر دروازہ کھلے گا، اندر چلا جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا، اندر گیا تو دیکھا سوائے حضرت خواجہ حسن بصری کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، چونکہ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا تو میں نے نماز ادا کی آپ کی معیت میں۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے عرض کیا حضور، اندر سے تو آمین کی آواز آ رہی تھی، باہر لوگ بہت زیادہ تعداد میں اس طرح مجھے آواز آ رہی تھی، لیکن جب میں اندر آیا تو اب کوئی مجھے نظر نہیں آتا سوائے آپ کے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں، آگے اس بات کو شیئر نہیں کرو گے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میری مجلس کے اندر صرف انسان نہیں آتے، جنات بھی آتے ہیں، اور ان کے لیے میں نے فجر سے پہلے کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ یہاں پر جنات کی جماعت آئی ہوئی تھی، پہلے میں نے ان کو واز کیا، پھر اس کے بعد میں نے دعا کی تو وہ جنات اس دعا پر آمین کر رہے تھے۔ تو جن کا حلقہ درس جو ہے وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کی واز کی جو نشستیں تھیں وہ جنات کے لیے بھی ہوتی تھی۔ تو کیا آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا؟ وضو تو آپ کو آتا تھا، لوگوں کو آپ بتاتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فیض حاصل کرنا چاہتے تھے، ان سے بھی اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ اور منور کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تشت منگوایا اور پھر ان کے سامنے وضو کیا اور ان کو طریقہ سکھایا۔ پھر اس جگہ کا نام بھی بتشت رکھ دیا گیا کہ وہ ایک یادگار جگہ بن گئی جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ جو ہے وہ سکھلایا۔ بظاہر وضو کا طریقہ تھا، لیکن حقیقت میں ظاہر اور باطن کے سارے علوم آپ کے دل کے اندر ڈال دیے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ بصرہ کے بہت بڑے مفتی بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد، واز کی اجازت کے بعد آپ کا حلقہ درس اور زیادہ وسیع ہو گیا، اور پھر باقاعدہ طور پر آپ بصرہ کے اندر ہفتے میں ایک لیکچر